السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیارت کریں گے مسجد شیخین کی، جسے مسجد درا بھی کہتے ہیں۔ اس مسجد کی کافی اہمیت ہے تاریخ میں، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں زیارت۔ تو جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد شیخین ہے، اسے مسجد درا بھی کہتے ہیں۔ مسجد درا کیوں کہتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اصل میں اتنی دور سے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے سامنے آپ کو جبل احد بھی دکھانا تھا، احد کا پہاڑ، کیونکہ اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ احد پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہاں قیام کیا تھا۔ تو یہ جیسے یہ سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ قیام کیا تھا، اور وہ سامنے احد کا پہاڑ ہے، جو اگر چل کے جائیں تو 20 سے 25 منٹ تقریباً لگیں گے یہاں سے وہ احد کے پہاڑ تک، اور گاڑی پہ تو 5 منٹ کی ڈرائیو ہے ساری۔ تو اب اس مسجد کی جہاں تک پہلے نام کی بات کریں تو اسے مسجد شیخین کہتے ہیں اور مسجد درا بھی کہتے ہیں۔ مسجد درا اس لیے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد پہ جا رہے تھے تو یہاں جب انہوں نے قیام کیا تھا تو یہاں پہ انہوں نے اپنا درا بھی اتار کے رکھا تھا، جسے آرمر کہتے ہیں انگلش میں، جو اوپر سے کوچ ہوتا ہے جو جنگ کے دوران پرانے زمانے میں پہنتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام درا رکھا گیا۔ اور اس مسجد میں جو ہے اس دن جب یہاں پہ قیام کیا تھا تو 3 ہجری تھی اور 14 شعبان اور جمعے کا دن تھا۔ تو یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی تھی، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جنگ کے لیے احد کی طرف چلے گئے تھے، اور وہیں احد میں جو ہے عصر، مغرب اور عشاء پڑھی تھی، اور رات کا قیام کیا، اور صبح پھر واپس آ گئے تھے، اور پھر فجر کی نماز آ کے یہیں پہ انہوں نے ادا کی تھی۔ تو کافی اہمیت رکھتی ہے مسجد۔ اور اسی طرح اسی جگہ پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، سب کو مطلب جمع کیا تھا یہیں پہ، اور یہیں پہ انہوں نے پھر اپنی فوج کا معائنہ کیا تھا کہ کون جنگ میں حصہ لے گا اور کون یہیں رکے گا۔ تو یہاں پہ انہوں نے عورتوں کو اور نابالغ لڑکوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہیں پہ رکیں گے۔ تو یہ سن کے نابالغ لڑکوں میں حضرت رافع بن خدیج کے والد نے، حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت رافع، یہ بہت اچھے تیر انداز ہیں، تو ان کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی جنگ میں حصہ لینے کی۔ تو یہ سن کر حضرت سمرہ بن جندب، انہوں نے بھی اپنے جو ان کے والد تھے حضرت مروہ بن سنان سے شکایت کی کہ حضرت رافع کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی، تو مجھے کیوں نہیں ملی؟ مجھے بھی ملنی چاہیے کہ میں حضرت رافع کو جو ہے کشتی میں ہرا سکتا ہوں۔ تو یہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت رافع اور حضرت سمرہ کے درمیان کشتی کروائی، اور جس طرح حضرت سمرہ نے کہا تھا حضرت رافع کو انہوں نے شکست دے دی کشتی میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس طرح کچھ اور لڑکوں نے بھی اپنی قابلیت دکھا کے جنگ میں حصہ لے لیا۔ ابھی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بورڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ بھی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے اس وقت کی ہسٹری کی، اور یہ مسجد کے جو ہیں قریب سے مناظر ہیں۔ تو اسی مقام پہ جو ہے منافقین بھی واپس چلے گئے تھے۔ سامنے سے جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا لڑنے کے لیے، وہ 3000 لوگوں پہ مشتمل تھا۔ تو یہاں سے 1000 مسلمان جو ہیں وہ نکلے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ تو اس مقام پہ آ کے جو منافقین تھے وہ واپس چلے گئے تھے۔ منافقین کا جو سربراہ تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے یہاں سے واپس چلا گیا تھا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسی جگہ پہ پھر آیت بھی نازل ہوئی تھی، اس آیت کو انشاءاللہ میں ابھی قرأت کر دیتا ہوں اس کی۔ تو وہ کچھ اصل میں یہاں پہ 2 گروپ بنٹ گئے تھے۔ تو ایک گروپ نے کہا کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جو یہ پیچھے چلے گئے منافقین، اور کچھ جو دوسرا گروپ تھا آدھے لوگوں کا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اسی لیے پھر یہاں پہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت تھی
جیسے آپ نے سنی، تو یہ ہے مسجد شیخین. اس کی آپ کو جیسے میں نے اہمیت بتائی، کافی اہمیت ہے اس کی تاریخ میں. تو دیٹس اٹ، یہ تھی آج کی ہماری زیارت. کافی اہم مسجد ہے. اگر آپ مدینہ آتے ہیں یا آپ مدینہ میں ہیں اور اس مقام پہ نہیں آئے تو ضرور آئیے گا. اور اس کی جو لوکیشن ہے، میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لوکیشن انشاءاللہ لکھ دوں گا، تو آپ لوکیشن پہ بھی آ سکتے ہیں ایزیلی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آپ نے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں، اور اگر مجھ سے تاریخ کے بارے میں کوئی چیز غلط بیان ہو گئی تو وہ ضرور مجھے ٹھیک کر دیجیے گا اس کا. تو پھر اپنا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.